بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو بہت ساری باتوں کی تعلیم دی ہے. انہی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم جنگ کے آداب بھی ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر ایک موضوع بہت گرم ہے اور وہ ہے طالبان کی فتح. طالبان کو جو افغانستان میں فتح نصیب ہوئی ہے، ایک میڈیا کا سلگتا موضوع ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس موضوع پہ میں سمجھتا ہوں خاص طور سے علماء کرام کو اور ہمارے نوجوانوں کو خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ جو بیانات آ رہے ہیں، بعض بیانات اپنی جگہ معقول بھی ہیں، بعض غیر معقول بھی ہیں، لیکن ہو رہا ہے کہ آدمی کو ناکردہ گناہ کی سزا مل جا رہی ہے. آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے صرف طالبان کا نام لیا، افغانستان کا نام لیا. اب آپ کے تانے بانے ادھر ادھر سے جوڑ کر آپ کو اس جرم کی سزا مل جا رہی ہے جو جرم آپ نے کیا نہیں ہے. ہمارے بہت سارے دوست احباب نے فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے یہ پیغام دیا، یہ گزارش کی اور کہا کہ طالبان کے موضوع پہ آپ کی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن میں نے اس موضوع کو اختیار کرنا مناسب نہیں سمجھا. جو باتیں میڈیا میں ہیں وہ کافی ہیں اور خاموشی اختیار کرنے میں ہی خیر ہے، بہتری ہے. مستقبل بتائے گا کہ کس کی حکومت کیسی ہے اور کون کیسے لوگ ہیں. یہ آئندہ زمانہ، آنے والا زمانہ فیصلہ کرے گا. تو ہمیں طالبان کے بارے میں یا افغانستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا ہے. ہمیں آپ کے سامنے جو موضوع پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جسے ہم اور آپ مانتے ہیں، مسلمان تو اسے مانتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. اگر مسلمان نہ مانے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے، تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. ایمان کی بنیادی چیزوں میں کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو ہم تو اس کتاب کو مانتے ہیں، لیکن وہ کتاب صرف مسلمانوں ہی کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی نازل کی ہے. تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ کتاب پڑھیں اور کتاب پڑھ کر وہ سمجھے کہ رب کا پیغام کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے، رب کے معمورات کیا ہے، منہیات کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم جسے ہم اور آپ مانتے ہیں، اس عظیم کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں. انہی باتوں میں ایک عظیم بات یہ بھی ہے کہ جنگ کے آداب کیا ہے، جنگ کا طریقہ کیا ہے. انسان جس سماج میں رہتا ہے، یقیناً وہاں الٹ پلٹ اور اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شام میں جنگ ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں.
آپ نے دیکھا فلسطین اور اسرائیل میں جنگ ہوئی، آپ نے دیکھا افغانستان میں جنگ ہوئی، آپ نے دیکھا عراق میں جنگ ہوئی، آپ نے دیکھا لیبیا میں جنگ ہوئی، آپ نے دیکھا یمن میں جنگ ہو رہی ہے اور لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ آخر قرآن ہمیں جنگ کے آداب کیا بتاتا ہے؟ تفصیل کے ساتھ تو گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، چونکہ بیان کا وقت کم ہوتا ہے۔ میں اشارتاً آپ سے کچھ گفتگو کروں گا، اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو فالو کریں۔ ہم قرآن والے ہیں، ہمیں قرآن کے آداب کو جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ایمان والے قرآن کی بات کو مانیں گے۔ جو ایمان والے نہیں وہ تو قرآن کو چھوڑ دیتے، کہتے مسلمانوں کی کتاب ہے، حالانکہ مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ رب کائنات کی کتاب ہے اور سارے انسانوں کے نام ہے۔ ہماری سوچ غلط ہے کہ ہم نے مسلمانوں اور فنا کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ رب پر ایمان لائے، اسلام کو مانے، قرآن کو مانے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی جماعت سے، کسی گروہ سے، کسی ٹولی سے، کسی فریق سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے، تمہارا مقابلہ ہو جائے، تو کیا کارنامہ انجام دینا ہے؟ اور پس منظر اس میں جہاد کے موضوع کی گفتگو ہے۔ یہ عام لڑائی، گاؤں گھر کی لڑائی کے بارے میں نہیں ہے، یہ جہاد کے پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام نے جو جہاد کا تصور دیا ہے اور جو لڑائی ہوتی ہے اس میں کون سے آداب ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو خطاب کر کے اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے، جب تمہارا مقابلہ ہو، تمہارا آمنا سامنا ہو کسی گروہ سے، جماعت سے، کیا کرنا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے فثبتوا، فثبتوا، ثابت قدم رہ جاؤ۔ میدان جنگ سے تمہارے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا یہ عام حالتوں میں گناہ کبیرہ ہے، اور ملکوں کے بھی قوانین یاد رکھیے۔ ہمارے ملک کی جو فورس ہے، ہمارے ملک کی جو ملٹری ہے، اس کا بھی یہ قانون ہے کہ جنگ اگر ہو رہی ہو اور فوج اگر پیٹ پھیر کر بھاگتی ہے اور کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو کمانڈر کو آرڈر اسے گولی مار دینا چاہیے، اس لیے کہ ایک آدمی کے بھاگنے کی وجہ سے دوسرے افراد بھی بھاگیں گے اور پھر فوج میں ایک الگ کیفیت طاری ہو جائے گی، اور پھر لوگ آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، اور یہ تو ہارنے کی علامت ہوتی کہ آدمی میدان کو چھوڑ کر بھاگے۔ ہاں خاص مواقع ہیں، خاص صورتحال ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، ان صورتوں میں آپ بیک ہو سکتے ہیں، پیچھے جا سکتے ہیں، ورنہ عام صورتحال کے بارے میں قرآن نے کہا فثبتوا، ثابت قدم رہ جاؤ، جم جاؤ، اٹل ہو جاؤ، تمہارے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ یہ پہلا حکم ہے جنگ کے سلسلے میں۔ دوسری بات کیا ہے؟ فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ جنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ، نہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، دل میں بھی یاد کرنا ہے، اور اپنی زبان سے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ تمہیں اپنے ہتھیار پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی نئی نئی مشینوں پر تمہیں اعتماد اور بھروسہ ہو اور اللہ کو بھول جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مشینیں کام نہیں کرتی ہیں، ٹیکنالوجیاں کام نہیں کرتی ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے تحت تو ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع سے ایک نہیں، دو زرہیں آپ نے پہن رکھی تھی، دو زرہیں آپ نے پہن رکھی تھی۔ آپ نبی یہ پہننے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا دارالاسباب ہے،
ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے. بیمار پڑ جائے آدمی علاج و معالجہ کرنا ہے، بھوک لگے کھانا کھانا ہے، پیاس لگے پانی پینا ہے، ہمیں کہیں جانا ہے اپنے قدم آگے بڑھانے ہیں، سواری اختیار کرنا ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے. تو جنگ کے جو آلات ہیں، ہتھیار ہیں، اسے تو انسان اختیار کرے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا ہے، یاد کرتے رہنا ہے. یہ جنگ کا دوسرا ادب ہے. پہلا ادب کیا بتایا میں نے؟ فَاثْبُتُوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہ جاؤ. اور دوسری بات وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تم اپنی طاقت پہ، اپنی جوانی پہ، اپنے آلات پہ، اپنے مشینوں پہ نہیں اتراؤ. یہ چیزیں کام دیں گی، لیکن اللہ سے تعلق تمہارا مضبوط ہونا چاہیے. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو کبھی کبھی ایک مٹھی ریت بھی وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے آلات کام نہیں کرتے ہیں. ایک کلمہ اور ایک دعا وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی بڑی مشینیں کام نہیں کرتی ہیں. اللہ سے تعلق، اللہ سے ربط ہونا چاہیے. جس طرح عام حالتوں میں اسی طرح جنگ کی حالت میں بھی ربط ہونا چاہیے. تیسری بات قرآن نے کہی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ شریعت نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں، شریعت نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، شریعت نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں، اور نبی کے زمانے میں نبی نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو ماننا، اور نبی کی وفات کے بعد ان کی احادیث میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ جنگ کی حالت میں بوڑھوں کو نہ مارا جائے، جنگ کی حالت میں عورتوں کو نہ مارا جائے، جنگ کی حالت میں بچوں کو نہ مارا جائے، جنگ کی حالت میں ہرے بھرے درختوں کو آگ نہ لگائی جائے. یہ اسلام نے سکھایا ہے. امریکہ نے بھی بمباری کی ہے، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، خبریں آئی، بمباری کی گئی ہے. کن کن لوگوں کو انہوں نے مارا ہے اور ان کے قانون نے کیا طریقے سکھائے وہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے موجود ہیں. تو جنگ کا تیسرا ادب دوستو یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. خوشی کے حالت میں بھی ہمیں حد کو پار نہیں کرنا چاہیے، اور غم کی حالت میں بھی ہمیں حد کو پار نہیں کرنا چاہیے. لیکن افسوس افسوس صد افسوس، ہم مسلمان جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، عاشقان رسول کہتے ہیں، اللہ کے محبوب کہتے ہیں، لیکن ہم خوشی میں بھی حد کو پار کر جاتے ہیں، غم میں بھی حد کو پار کر جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، بتائیے کتنے ایسے مسلمان گھرانے ہیں جہاں ناچ گانے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ یہ کس شریعت نے تعلیم دی ہے؟ اسلام نے تو منع کیا ہے. آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے خوشی میں حد کو پار کر دیا ہے. میت ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اسلام نے آداب سکھائے ہیں، لیکن ہم نے ایسے موقع کے لیے بھی ایسے رسوم، ایسے خرافات، آب و اجداد سے ایسی باتیں چلی آ رہی ہیں کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے خوشی میں بھی حد کو پار کر دیا، ہم نے غم میں بھی حد کو پار کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جنگ کے موقع سے یہ بات کہی جا رہی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو حدود ہیں ان حدود میں کام کرو. اور چوتھی نصیحت قرآن کی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑنا مت. اگر آپس میں لڑو گے، مجاہدین لڑیں گے، جنگ لڑنے والے لڑیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری لڑائی کی وجہ سے تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی، تم بکھر جاؤ گے. آپ دیکھیں ہم میں سے سب کے پاس الحمدللہ 2 ہاتھ ہیں،
ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور مٹھی باندھیے، ایک مٹھی سے 5 انگلی کو سمیٹ کر آپ نے کسی کے جبڑے پر مار دیا، ہو سکتا ہے 2-4 دانت اس کے باہر آ جائیں، لیکن ان 5 انگلیوں کو آپ کھول دیجئے، ایک انگلی سے ماری، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ 5 انگلیوں کو ہم نے ایک ساتھ اکٹھا کر دیا، کسی کو گھوسا مار دیئے، ناک پر مار دیئے، ناک سے خون نکل آئیں گے، لیکن آپ نے انگلی الگ کر دی، ایک انگلی سے کرے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو مت، اختلافات مت کرو، انتشار مت پیدا کرو، کرو گی انتشار تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ لہذا اتحاد کو قائم رکھنے کی تعلیم جنگ کی حالت میں بھی قرآن دے رہا ہے۔ اور آخری بات، 5ویں بات، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر سے کام لو۔ جنگ میں، جہاد میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، کمانڈر کہے آپ کے من کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کا امیر کہہ رہا ہے آپ کے دل کے خلاف ہے، بہت ساری چیزیں آپ نہیں چاہ رہے لیکن وہ ہو رہا ہے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ 5 اہم آداب ہیں جنگ کے، یا یہ کہا جائے جہاد کے، جو قرآن نے ہمیں سکھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ نمبر 1، ثابت قدم رہنا ہے جہاد کی حالت میں۔ نمبر 2، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا ہے۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، قرآن اور احادیث کی بات ماننی ہے۔ نمبر 4، آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے، اختلاف کریں گے ہماری طاقت ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور 5ویں بات یہ ہے دوستو کہ صبر سے کام لینا ہے۔ یہ 5 اصولی باتیں ہیں جو جہاد کے آداب میں سے ہیں۔ ان 5 کی تشریح کی جائے تو گھنٹوں چاہیے، یہ تشریح کا وقت نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصراً میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی ہیں۔ جنگ کے ان آداب کو جب اپنایا جائے گا تو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ تعالی ہمیں غیب سے تعاون اور مدد کے سامان فراہم کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی بات مانی ہے، اللہ کے احکامات کو مانا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم خوشی کے موقع میں ہوں یا غم کے موقع سے، ہم امن و سلامتی کی پوزیشن میں ہوں یا جنگ و جہاد کی پوزیشن میں، ہمیں بہر صورت قرآن کے اصول کو، آداب کو، اس کی ہدایات کو، سیرت نبی کے طور طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں جیت ہے، اسی میں فتح و نصرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔